آپ پہلے امیر جماعت اسلامی رہ چکے ہیں، الزامات لگائے جاتے تھے کہ ان کو پارٹی سے یا نکالا گیا یا انہوں نے خود راہیں اس لیے جدا کی کیونکہ وہ قوم پرستی کا شکار تھے. اصول، نظریات، قرآن اور سنت کی بجائے شخصیت پرستی آ گئی، وراثتی بادشاہتیں بن گئی جو آج تک ہے. لیکن قرآن اور سنت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ وراثتی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ کے خون اور آپ کے پیسے سے زیادہ آپ کا ووٹ قیمتی ہے، اس لیے کہ یہ آپ کی رائے ہے، یہ آپ کی تقدیر ہے. الیکشن کیا ہے؟ پیسے کا کھیل بن گیا ہے. جس طرح لوگ کوئی کارخانہ لگا کر پیسہ اس میں استعمال کرتا ہے، اسی طرح لوگ سیاست میں بھی پیسہ لگا کر اس کو ایک انویسٹمنٹ سمجھتا ہے کہ ممبر بن کر، وزیر بن کر پھر میں نے اس کو پیسے کو واپس کمانا ہے. گلگت کے لوگ حیران تھے کہ اچانک اتنے لوگ باہر سے کیوں آئے، اس لیے کہ میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ الیکشن کمشنر سے یہی درخواست کر لوں کہ اتنے بڑے ایکسرسائز اور جلسے اور جلوس اور اخراجات اور لوگوں کو مشکل میں ڈالنے کی بجائے آپ لوگوں سے سی وی طلب کریں، یہ کہ آپ کے ساتھ کتنے دولت ہے، بینک اکاؤنٹ بتائیں، اس کو وزیر اعلیٰ بنا لیں. اس کے بعد جس کی باری آ جائے اس کو پھر آپ گورنر بنا لیں. ہم جب کسی کو ٹکٹ دیتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بابا آپ کے ساتھ کوئی 60 کروڑ روپے ہے؟ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہیں تو میں کہتا ہوں اچھا پھر مجھے ثبوت دے دے کہ ہاں شیورٹی دے دے. میرے ہاں یہ نہیں ہے کہ فلاں آدمی نے کارکن ہے اور اس نے اتنا قربانی دی ہے اور اتنا جیل کاٹا ہے. تو یہ ایک بہترین انویسٹمنٹ ہے کہ آج 60 کروڑ لگائیں اور پھر 2-4 سالوں میں اس کو ارب ہاں میں تبدیل کریں، اس لیے کہ ہمارے ساتھ کوئی اور چوائس نہیں ہے. نے کہا کہ بلاول بھٹو کو شرم آنی چاہیے کہ پی ٹی آئی کو دونوں ہاتھوں سے باندھ کر اس کے چہرے پر مکے مارے جا رہے ہیں، اور یہ کیسے الیکشن ہے؟ الیکشن سے پہلے دھاندلی کا آغاز کر دیا گیا. جو حق ایک پارٹی کو آئین دیتا ہے، آپ اس حق سے کسی پارٹی کو کیوں محروم رکھتے ہیں؟ بلاول صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ مجھے یاد ہے، ملتان میں اس نے گزشتہ الیکشن میں جلسہ کیا تھا، سب کو یکساں ماحول مہیا کیا جائے. میں نے کل گلگت میں وہی ان کو یاد دلایا کہ اگر آپ اپنے لیے ایک یکساں ماحول چاہتے ہیں تو آپ دوسری جماعت کو کیوں نہیں دیتے؟ اس طرح مجھے آنے کا حق حاصل ہے گلگت بلتستان میں. آخر پھر جنید اکبر کو یا اسد قیصر کو کیوں یہ حق حاصل نہیں ہے؟ وہ بھی تو پاکستان کے شہری ہے. کیا اسد قیصر اور جنید اکبر پھر ہندوستان جا کر وہاں کے مہم میں حصہ لیں گے؟ پھر آپ اس کے لیے ویزا بنائے اور دہلی بھیجے کہ اس الیکشن میں حصہ لے. آج اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کل یہی کچھ آپ کے ساتھ بھی ممکن ہے. تو اگر آج آپ خاموش ہے، کل یہ دن آپ پر بھی آ سکتا ہے. بجا طور پر یہ توقع رکھتا تھا بلاول بھٹو صاحب سے کہ وہ صدر پاکستان کا بیٹا ہے، ایک جمہوری جماعت پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی طور پر وہاں کا دورہ کر رہے ہیں. ان کو یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی یہاں آنے دیا جائے، جلسے کرنے دیا جائے، مواقع دیا جائے. باقی گلگت اور بلتستان کے عوام پر چھوڑا جائے. لوگ اپنے لیے ہمیشہ بہتر سوچتا ہے. سکردو گیا تھا اور گلگت آ رہا تھا تو راستے میں سلائیڈنگ کی وجہ تقریباً ہم 4-5 گھنٹے ہمیں ٹھہرنا پڑا. لیکن یہ جو شہزادے تھے، خانزادے تھے، نوابزادے تھے، جہازوں میں اوپر اڑ کر جناب فضاؤں کو فتح کر رہے تھے. کل کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ آپ کیوں ناکام ہو گئے، وہ کیوں کامیاب ہو گئے، تو یہ کامیابی اور ناکامی یہ ووٹ کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ تو پہلے سے ہی آپ طے کرتے ہیں. تو میں انصاف کی بات کرتا ہوں کہ اگر آپ جمہوریت کا نام لیتے ہیں تو پھر جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو، آئین نے جس کو جو حق دیا ہے اس کو دینا چاہیے. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں 13 سالوں سے جو حکومت قائم ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکی. یہ خود پی ٹی آئی کے اپنے ورکرز بھی کہتے ہیں. پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ صرف ایک ہی بیانیہ ہے کہ ہمارا لیڈر جیل میں ہے. اس کا 100% نقصان سسٹر پی ٹی آئی سے زیادہ ہمارے صوبے کو ہے.
अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रुशना ज़मीर और आप देख रहे हैं TSR पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे, अपने दिनों को एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की बदलती हुई सियासी सूरत हाल हमारे सामने है। कहीं इलेक्शंस हो रहे हैं, कहीं पे कुछ पॉलिटिकल चेंजेस आ रही हैं, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जितनी भी सियासी जमातें हैं वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भरपूर तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन्स करती हुई हमें नज़र आ रही है। इलेक्शन कैंपेन्स का क्या नतीजा निकलेगा, कौन सी सियासी जमात ऐसी होगी जो कि अगला जो आने वाला इलेक्शन है या जो ये इलेक्शन है वो जीतेगी, और उसके बाद उसके हाथ में गिलगित बल्तिस्तान और इसके साथ साथ कश्मीर की भागदौड़ आएगी। लेकिन कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। क्या नताइज निकलेंगे ये अवाम के टर्नआउट पे डिपेंड करता है, अवाम किसको सपोर्ट करती है और अवाम का क्या रिएक्शन है उस हवाले से देखेंगे। लेकिन जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, अब बहुत ही एक्सक्लूसिव शख्सियत हैं, और मैं बोलूँगी या मैं ये समझूँगी कि इनका तारुफ़ करवाना इनकी शख्सियत की, इनकी पर्सनैलिटी की नाकदरी होगी। तो वक्त ज़ाया किए बगैर इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक अमीर जमात इस्लामी। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कैसे मिजाज हैं आपके? मेहरबानी। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आप पहले अमीर जमात इस्लामी रह चुके हैं। ये ओहदा छोड़ना या इस ओहदे से हटना क्या आपका अपना फ़ैसला था या जमात का फ़ैसला था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी पाकिस्तान एक जमहूरी जमात है और ये एक दस्तूर के मुताबिक चल रही है। सही। और शायद पाकिस्तान का वाहिद जमात है जिसके अंदर एक हकीकी जमहूरी कल्चर मौजूद है। लिहाजा हर 5 साल बाद अमीर जमात के लिए इंतखाबात होते हैं। जितने भी जमात के अरकान हैं उनको बैलेट पेपर जाता है। सही। खुफिया राय दही की बुनियाद पर एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन होता है और वो फिर नतीजे का ऐलान करता है। ठीक। तो इसलिए यहाँ न कोई कैंडिडेट होता है। जमात के अंदर इस वक्त मेरे ख़्याल में 46,000 अरकान हैं। सही। इनमें से कोई आदमी भी अमीर जमात बन सकता है। ठीक। अरकान जिसको चाहे, हमारे दस्तूर में क्राइटेरिया भी मौजूद है, उसके मुताबिक अरकान जिसको मुनासिब समझते हैं उसको अपना अमीर बनाता है। बेहतरीन। लिहाजा मुझे 2 टेन्योर के लिए अमीर मुंतखब किया गया। मैं उस हैसियत से काम करता रहा और फिर हमारे अरकान जमात ने एक और हमारे भाई को अमीर बनाया। अब मैं जमात इस्लामी के कारकुन की हैसियत से उन्हीं मकासद के लिए काम करता हूँ जिस मकसद के लिए अमीर जमात की हैसियत से काम करता था। सही। तो मकासद में कोई फ़र्क नहीं आया, जद्दोजहद में कोई फ़र्क नहीं आया, काम में कोई फ़र्क नहीं आया। सिर्फ यही था कि पहले एक अमीर जमात के तौर पे काम करता था, अब एक कारकुन के तौर पर काम करता हूँ। अल्लाह की रज़ा के लिए पहले भी काम करता था, अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सही। बेहतरीन। सरार साहब, मुझे ये बताइएगा कि हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब का जो इंतखाब है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्या आप ये समझते हैं कि जमात इस्लामी भी पॉपुलिज़म का शिकार है? जमात इस्लामी जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि उसमें यही है कि एक वही आदमी अमीर बनता है जो ख़ुद इस ओहदे का तलबगार भी ना हो। सही। कोई प्रोपेगंडा नहीं होता है, कोई लॉबिंग नहीं होती है, कन्विंसिंग नहीं होती है। एक खुफर या राय की बुनियाद पर जो भी अमीर बनता है बाकी सब लोग उसको तस्लीम करता है। तो इसलिए जिस प्रोसेस के तहत सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह अमीर बने थे, फिर मियां तौफील साहब अमीर बने थे, फिर काजी हुसैन अहमद साहब अमीर बने थे, फिर मनोवर हसन साहब अमीर बने थे, उसी प्रोसेस के तहत जनाब नईमुर्रहमान साहब भी अमीर बने हैं। ठीक, यानी पॉपुलिज्म वाली कोई चीज़ इसमें मौजूद नहीं है। सरार साहब, अगला सवाल ये है कि मुशर्रफ साहब के दौर में अगर आपको याद हो तो एक इत्तेहाद बना था MMA के नाम से, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी इत्तेहादी थी। लेकिन जो भाग दौड़ थी वो उस वक्त जमात इस्लामी के हाथ में थी। काजी हुसैन अहमद साहब उसके भाग दौड़ संभाल रहे थे। फिर हमने देखा कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, अभी तक वो जमीयत उलमा इस्लाम को बेहतरीन तरीके से चला भी रहे हैं। क्या समझते हैं कि बार बार लीडर्स का चेंज होना एक जमात को कमज़ोर बनाता है? जी, मुत्तहिदा मजलिस अमल तो बनी थी और उस इत्तेहाद की बहुत ज़्यादा बरक़ात थे। पहली बार पाकिस्तान में तमाम मज़हबी और दीनी जमातों की जो सोच थी वो एक हुई थी और उनकी ताकत एक प्लेटफार्म और एक पेज पर जमा हुआ। और फिर पहली बार तकरीबन 69
ممبرز ہمیں ملے تھے قومی اسمبلی میں. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں دینی جماعتوں کا ایک مضبوط نیٹ ورک موجود ہے, سپورٹ موجود ہے, لوگوں کا تعاون. تو جب یہ ایک ہو جاتے ہیں تو غیر جانبدار اسلام اور پاکستان سے محبت کرنے والے وہ ووٹ بھی ان کو ملتا ہے. لیکن جب یہ آپس میں منتشر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ فائدہ جو ہے وہ سیکولر یا عام دوسرے جماعتوں کو ملتا ہے. باقی جماعت کے اندر یا دوسری جماعتوں کے اندر قیادت کا تبدیل ہونا ایک طاقت بھی ہے اور ایک کمزوری بھی ہے. اس لیے کہ محترم قاضی حسین احمد صاحب ایک بہت مؤثر شخصیت تھی, لیکن ارکان جماعت نے منور حسن صاحب کو پھر امیر بنایا. پھر منور حسن صاحب ایک بہت مؤثر شخصیت تھی, پھر مجھ جیسے آدمی کو لوگوں نے امیر بنایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مثبت اور منفی دونوں اثرات ہیں. لیکن جماعت اسلامی کا ایک دستور ہے, اس دستور کے مطابق جماعت چل رہی ہے. ظاہر ہے اگر آپ نے کچھ اصول طے کیے ہیں تو وہ اصول آپ کو کبھی فائدہ بھی دے گا کبھی نقصان, لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا جو دستور ہے وہ بذات خود بہت اصولی ہے, آئیڈل ہے. کسی نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ کیوں نہ مرنے تک امیر رہے. پھر انہوں نے کہا کہ پھر تو میرے مرنے کا بھی انتظام لوگ کریں گے. اس لیے کہ جماعت اسلامی دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح پیپلز پارٹی نہیں ہے, مسلم لیگ نہیں ہے, ANP نہیں ہے, GIUI نہیں ہے, جو وراثت کی بنیاد پر چلتی ہے یا خاندانی نظام کی بنیاد پر چلتی ہے. یہ ایک حقیقی معنوں میں دینی اور جمہوری جماعت ہے. اس لیے یہاں لوکل سطح پر بھی, صوبے کے سطح پر بھی, ضلع کے سطح پر بھی, مرکز کے سطح پر تبدیلی آتے رہتی ہے. لیکن حسن یہی ہے کہ جو امیر بنتا ہے تو باقی سارے لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں. اس لیے جب نعیم الرحمان صاحب امیر بن گئے تو میں نے ان کے حلف کے موقع پر اعلان کیا تھا کہ اگرچہ میں مثالی امیر نہیں ہوں, اپنے آپ کو پاتا ہوں, لیکن میں ایک مثالی کارکن ضرور اپنے آپ کو ثابت کروں گا. تو بنیادی مقصد ہے وہ مشن, وہ نصب العین, وہ مقصد, وہ منزل. فرد کا, نام کا یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. ویسے بھی ہمارے دستور میں بہن ایک زبردست بات ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے امیر کی طرف نہیں بلا رہے ہیں, یعنی ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, نبی مہربان کی محبت کی طرف بلا رہے ہیں, اپنی جماعت کا نصب العین کی طرف بلا رہے ہیں. تو اگر کوئی جماعت کا امیر چاہے بھی کہ میری طرف لوگوں کو بلا لو, ان کی شوق اگر پیدا بھی ہو جائے, تب بھی ہمارا سٹرکچر, ہمارا نظریہ, ہمارا لٹریچر, ہماری تربیت ایسا ہے کہ اس میں لوگوں کو ہم فرد کی طرف یا کسی خاندان کی طرف نہیں بلاتے ہیں. شخصیت پرستی نہیں ہے. تو جس طرح ہم قوم پرستی کو حرام سمجھتے ہیں, جس طرح ہم انا پرستی کو ناجائز سمجھتے ہیں, اس طرح شخصیت پرستی. اس لیے کہ ہماری اسلامی دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد اصول, نظریات, قرآن اور سنت کی بجائے شخصیت پرستی آ گئی. اس کے نتیجے میں ملوکیت قائم ہو گئی. اس ملوکیت کے نتیجے میں وراثتی بادشاہتیں بن گئی جو آج تک ہے. لیکن قرآن اور سنت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ وراثتی چیزیں نہیں ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے, جو ان کے خاندان کا نہیں تھا. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بنے تھے. پھر تیسرے نمبر حضرت عثمان, پھر چوتھے نمبر حضرت علی. تو ان کے دور میں یہ نہیں تھا کہ یہ میری وراثت کی بنیاد پر یا خاندان کی بنیاد پر. لوگ ایک آزادانہ ماحول میں رائے لیتے تھے اور اس کے نتیجے میں, اس لیے ہمارے تاریخ میں سب سے پہلا جو الیکشن کمشنر ہے وہ عبد الرحمن بن عوف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ ایک ہی گھر گئے, حتیٰ کہ خواتین سے بھی پوچھا, بچوں سے بھی پوچھا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یورپ میں
کہ ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہم نے خواتین کو حق دیا ہے. یہ حق 1400 سال قبل اسلام نے عورت کو دیا ہے کہ نیا خلیفہ آپ کو کون منتخب ہونا چاہیے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیاسی بت پرستی ہے، شخصی اور ایک فرد کے گرد لوگوں کا جمع ہونا ہے، اسلام کا عمومی مزاج یہ نہیں ہے. اسلام کا عمومی مزاج نظریہ ہے، عقیدہ ہے، پروگرام ہے، منزل ہے، مقصد ہے. مقاصد کا پورا کرنا جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے. سر آپ نے بیچ میں ایک ذکر کیا کہ ہم قوم پرستی کے خلاف ہیں. مجھے جہاں تک یاد ہے سینیٹر مشتاق خان صاحب بھی جماعت اسلامی کا حصہ تھے، اور ان کے اوپر یہ الزامات لگائے جاتے تھے کہ ان کو پارٹی سے یا نکالا گیا یا انہوں نے خود راہیں اس لیے جدا کی کیونکہ وہ قوم پرستی کا شکار تھے. کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے؟ اور ساتھ ساتھ وہ ہمیں پی ٹی ایم کے اسٹیج پر بھی نظر آتے تھے، تو کیا یہ وجوہات ہیں کہ پارٹی نے ان کے ساتھ راہیں جدا کر لی یا جماعت نے ان سے راستے الگ کر لیے؟ دیکھیے، اگر وہ جماعت کے اندر ہوتے تو پھر ہم تو بات کرتے کہ ان کا یہ کام غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. لیکن اب تو ایک خود پارٹی کے سربراہ بن گئے ہیں. اب وہ ایک آزاد انسان ہے، جہاں جانا چاہے، جو بھی کہنا چاہے، یہ اس کا ایک جمہوری حق بنتا ہے. باقی رہ گئی دیکھیے علاقائی تنظیمات ہے، بلوچستان میں ہے، سندھ کے اندر ہے، خیبر پختونخوا کے اندر ہے. یہ تمام جو اپنے آپ کو سو کال قوم پرست کہتے ہیں، اگر یہ قومیت کی بات کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی سندھی مظلومیت کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کے مظلومیت کی بات کرتے ہیں، پشتون مظلومیت کی بات کرتے ہیں، تو ان کی مظلومیت یا ان کی محرومیاں تعلیم نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، یا ان کے وسائل ہے، ان پر ان کا اختیار نہیں، ان تمام چیزوں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. لیکن قوم پرستی یہی ہے کہ اگر آپ کہیں کہ میرے قوم سے جو آدمی تعلق رکھتا ہے وہ چور کیوں نہ ہو، وہ مجھے اس نیک اور عابد اور زاہد اور اچھے آدمی سے اچھا لگتا ہے جو میرے قوم کا نہیں ہے. یعنی اپنی قوم کو اس مقام پر لے جانا کہ کسی اور قوم کی توہین ہو یا اور قوم کی تذلیل ہو، تو میں اس لیے اس طرح نیشنلزم کے ہم خلاف ہے. باقی اگر کوئی اپنے قبیلے یا قوم کا خدمت کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ہمیں افسوس ہے کہ جو ہمارے قوم پرست ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں بچوں کو تعلیم دینا ان کا ایجنڈا نہیں ہے. اپنے قوم کے اندر یتیم بچوں کی کفالت ان کا ایجنڈا نہیں ہے. اگر کوئی غریب ہے، اس کے گھر کے اندر چولہا روشن نہیں ہے، اس چولہے کو روشن کرنا اس کا ایجنڈا نہیں ہے. اگر کسی گھر میں پانی نہیں ہے تو اس کو ایک نل کا پہنچانا اس کا ایجنڈا نہیں ہے. وہ صرف اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. جبکہ جماعت اسلامی اس طرح نیشنلزم پر یقین تو نہیں رکھتی ہے، لیکن یہ جو مجبور محروم لوگ ہیں ان کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے. جو بھی یہ کام کرتے ہیں اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو ہم کسی قوم کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس کے خلاف ہے کہ اگر آپ اپنی قوم کی بجائے دوسرے قوموں کو، قبیلوں کو صفر سے ضرب دے دے، ان کو گالیاں دے دے، ان کو بدنام کرے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرے، تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں ہمارا تعلق خیبر پختونخوا سے، ہم ایک پشتون قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. تو خود اگر ہمارے اندر بھی ایک پشتون دوسرے پشتون کو قتل کرتا ہے تو وہاں بھی ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے. ایک پشتون دوسرے پشتون کے زمین پر قبضہ کرتا ہے تو ایک حق پر ہے، ایک باطل پر ہے. تو یہ اچھائی اور برائی بحیثیت مجموعی کسی قوم میں نہیں ہے، یہ ہر خاندان میں آپ کو نظر آئیں گے، یہ ہر قبیلے میں نظر آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ یا لیفٹ کی بجائے ہمیں رائٹ اور رانگ کی بنیاد پر فیصلے کرنا چاہیے کہ غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے. بالکل. سراج صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا جو میں بولوں گی کہ سپورٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. جس جگہ پہ بھی ہم جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جماعت اسلامی کے نظریے کو پسند بھی کرتے ہیں، فالو بھی کرتے ہیں. لیکن اتنے بڑے بڑے جلسے بھی ہوتے ہیں بلکہ، اور ان جلسوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کثیر تعداد میں لوگ شرکت بھی کرتے ہیں، لیکن آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ووٹ بینک ہے وہ اتنا نہیں ہوتا. تو کیا وجہ یہ اتنا تضاد کیوں نظر آتا ہے کہ جلسوں میں اتنی بڑی تعداد اور جب ووٹر لسٹ آتی ہے تو ووٹ جو ہے اس میں کمی نظر آتی ہے؟ بہن یہ تو بہت اچھا سوال ہے. اس کے دو پہلو. پہلا بات تو یہی ہے کہ جماعت اسلامی کو لوگ یعنی الخدمت فاؤنڈیشن پر اعتماد کرتے ہیں، پیسہ دیتا ہے. بالکل.
جماعت اسلامی کو لوگ ڈونیشنز دیتے ہیں خدمت کے لیے، یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، بیواؤں کی کفالت کرتے ہیں، یہ لوگوں کو اسکل اور ہنر دیتے ہیں، زلزلے اور سیلاب میں کام آتے ہیں، یعنی جہاں بھی کوئی مصیبت میں آپ پائیں گے وہاں پھر جماعت یا جماعت کا کارکن بھی آپ پائیں گے۔ تو اس لیے میں خود ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ دوسرے پارٹیوں کے لوگ آ کر اپنی پارٹی کی چندہ بکس میں پیسہ نہیں ڈالتا ہے، ہمارے دفتر میں لے آتا ہے رواں اور حوالہ کرتا ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کی نگاہوں میں اپنے پیسے کا ایک ویلیو ہے، ایک قدر ہے، اس نے پسینہ بہا کر پیسہ کمایا ہے تو وہ کسی چور کرپٹ آدمی کے حوالے نہیں کرتا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ۔ اب دوسرا یہی ہے کہ ووٹ کیوں نہیں دیتے، اس لیے کہ شاید وہ ووٹ کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نوٹ تو آپ کو دیں گے اس لیے کہ ان کے جیب میں ان کے نوٹ کی اہمیت ہے، لیکن ووٹ شاید آپ کو نہ دے اس لیے کہ ووٹ کی اہمیت ان کو معلوم نہیں ہے۔ جب یہ شعور عام ہو جائے کہ آپ کے خون اور آپ کے پیسے سے زیادہ آپ کا ووٹ قیمتی ہے، اس لیے کہ یہ آپ کی رائے ہے، یہ آپ کی تقدیر ہے، یہ آپ کا مستقبل ہے، پھر لوگ ووٹ بھی جماعت اسلامی کو دیں گے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے بہن کہ ہمارے ہاں الیکشن نہیں ہوتا ہے، سلیکشن ہے۔ یعنی الیکشن کیا ہے؟ پیسے کا کھیل بن گیا ہے۔ جس طرح لوگ معدنیات میں نکالنے میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، جس طرح لوگ کوئی کارخانہ لگا کر پیسہ اس میں استعمال کرتا ہے پھر کماتا ہے، تجارت کرتا ہے، اسی طرح لوگ سیاست میں بھی پیسہ لگا کر اس کو ایک انویسٹمنٹ سمجھتا ہے کہ ممبر بن کر وزیر بن کر پھر میں نے اس کو پیسے کو واپس کمانا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ تو ویسے آج کے آپ کے پروگرام میں تجویز کروں گا، ابھی میں گلگت بلتستان سے آیا ہوں تو وہاں میں نے دیکھا کہ جس طرح لینڈ کروزرز کا مقابلہ تھا، کالے بڑے ڈالوں کا مقابلہ تھا، موٹروں کا، اور ہیلی کاپٹرز تھے، اور جہازوں میں لوگ پھر رہے ہیں، اور پیسے کی ایک نمائش ہے۔ تو اب چترال یہ گلگت کے لوگ حیران تھے کہ اچانک اتنے لوگ باہر سے کیوں آئے، اس لیے کہ بلاول کو میں نے ادھر دیکھا، آصفہ صاحبہ کو ادھر دیکھا، جناب شہباز شریف تو نہیں گئے، نواز شریف صاحب ادھر تھے، جناب ہمارے پیارے بھائی ہے ہمارے شانگلہ سے جو منتخب ہو گئے ہیں، بنے ہیں اموری گلگت اور بلتستان اور کشمیر، وہ منسٹر ادھر ہے، باقی سارے منسٹر وہاں پھر رہے ہیں۔ میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ الیکشن کمشنر سے یہی درخواست کر لوں کہ اتنے بڑے ایکسرسائز اور جلسے اور جلوس اور اخراجات اور لوگوں کو مشکل میں ڈالنے کے بجائے آپ لوگوں سے سی وی طلب کریں۔ سی وی میٹرک، ایف ایس سی یا بی اے ماسٹر کا نہیں، یہ کہ آپ کے ساتھ کتنے دولت ہے، بینک اکاؤنٹ بتائیں، آپ کے ساتھ پراپرٹیز کتنے ہیں، آپ کا بیرون ملک دولت کتنا ہے، آپ کی ملز کتنے ہیں، آپ کے کارخانے کتنے ہیں۔ تو جس کے سب سے زیادہ ہو اس کو وزیر اعلیٰ بنا لے، اس کے بعد جس کی باری آ جائے اس کو پھر آپ گورنر بنا لیں، اس کے بعد جس کے ساتھ دولت ہو اس کو منسٹر بنا لے، درجہ بدرجہ۔ اس لیے کہ یہ کام تو بالکل پیسے کا ہے، بس صرف ایک ایکسرسائز پر نتھنگ ہے کہ ایک دو مہینوں کے لیے آپ نے گلگت بلتستان کے لوگوں کو مشکل میں ڈالا ہے، جلسوں میں آنے پر مجبور کیا ہے، یا الیکشن دن کو آپ ان کو قطاروں میں لا کر وہاں کھڑا کر دیتے ہیں، جبکہ ہر کوئی کہتا ہے کہ فیصلہ پہلا ہوا ہے اور اسلام آباد والے فیصلہ کریں گے کہ کس کو وزیر اعلیٰ بننا ہے، کس کو گورنر بننا ہے، کس کو منسٹر بننا ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے تو اتنے بڑے الیکشن کے نام پر ڈرامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ ان سے سی وی منگوا لیں کہ جناب بینک اکاؤنٹ بتائیں، آپ نے پراپرٹیز دکھائیں، مل کی تعداد بتائیں، کارخانوں کی تعداد بتائیں، باہر اپنی پراپرٹی جس کے زیادہ ہو اس کو وزیر اعلیٰ بنا لی، سے ایکچول ہوتا یہی ہے۔ تو اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا اس میں یہی مقابلہ ہے۔ جناب والا بڑے بڑے کیمپ لگے ہیں، وہاں دیگے چل رہے ہیں، بڑے بڑے گاڑیوں کے قطار در قطار وہاں پر موجود ہے، سرکاری وسائل کا استعمال ہے، سرکاری جہاز کا استعمال ہے۔ تو آپ یوں کہے
کہ سلیکشن کو انہوں نے الیکشن کا نام دیا ہے، تو یہ جمہوریت کی بنیادی روح کے خلاف ہے۔ یہاں دیانتداری کا، صلاحیت کا، قوم سے وفاداری کا، خدمت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ بس یہی ہے کہ اس کے ساتھ دولت زیادہ ہے۔ اور یہ بہت ذمہ دار آدمی نے مجھے بتایا کہ ہم جب کسی کو ٹکٹ دیتے ہیں، نام لینا مناسب میں نہیں سمجھتا ہوں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بابا آپ کے ساتھ کوئی 60 کروڑ روپے ہے؟ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہیں، تو میں کہتا ہوں اچھا پھر مجھے ثبوت دے دے کہ ہاں شورٹی دے دے، پھر میں اس کو ٹکٹ دیتا۔ اس نے کہا کہ سراج بھائی میرے ہاں یہ نہیں ہے کہ فلاں آدمی نے کارکن ہے اور اس نے اتنا قربانی دی ہے اور اتنا جیل کاٹا ہے، میرے لیے یہی چاہیے کہ ممبر کون بن سکتا ہے؟ ممبر وہی بن سکتا ہے جس کے لیے الیکشن ڈے کے لیے 60 کروڑ روپیہ ہو۔ تو یہ ایک بہترین انویسٹمنٹ ہے کہ آج 60 کروڑ لگائیں اور پھر 2-4 سالوں میں اس کو ارب ہاں میں تبدیل کرے۔ اس لیے میں تو اس الیکشن کو الیکشن نہیں سمجھتا، ایک سلیکشن ہے۔ اب آپ کا سوال یہی ہے کہ آپ کیوں حصہ لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ کوئی اور چوائس نہیں ہے۔ بازار میں جو دودھ ملتا ہے وہ خالص تو نہیں ہوتا ہے، پھر بھی آدمی پینے پر مجبور ہوتا ہے۔ دعوت عام کرتے ہیں، ایک اتمام حجت ہوتا ہے، ایک لوگوں کو متبادل کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی تو یہ نظام ٹھیک ہوگا، کبھی تو لوگ اپنے حق کے مالک ہوں گے، اپنے رائے جس کو دیں گے اس کا نتیجہ تو کبھی تو نکلیں گے، دیکھیں گے، تو کوئی نہ کوئی تبدیلی جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ سراج صاحب، آپ نے ابھی ریسنٹلی ایک جلسے میں اسٹیٹمنٹ دی جس میں آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو کو شرم آنی چاہیے کہ پی ٹی آئی کو دونوں ہاتھوں سے باندھ کر اس کے چہرے پر مکے مارے جا رہے ہیں، اور یہ کیسے الیکشن ہے؟ الیکشن سے پہلے دھاندلی کا آغاز کر دیا گیا۔ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آلریڈی اتنی کمزور ہے کہ اس کو کسی بھی ایکسٹرنل فورس کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں مختلف گروپ بندیاں ہوئی ہیں، دھڑے بنے ہوئے ہیں، تو کیا بلاول بھٹو زرداری کا کردار یا کسی اور جماعت کا کردار بیچ میں اتنا اہم ہے ہی نہیں، کیونکہ جماعت تو پہلے سے ہی اندر سے ٹوٹی ہوئی ہے؟ دیکھیں ہم سب پولیٹیکل ورکر ہیں، اور ایک نظام تو موجود ہے جس نظام میں ہر پاکستانی کو، شہری کو الیکشن میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے، کسی پارٹی کو جوائن کرنے کا حق حاصل ہے، ووٹ دینے کا حق حاصل ہے، ممبر بننے کا حق حاصل ہے۔ تو جو حق ایک پارٹی کو آئین دیتا ہے، آپ اس حق سے کسی پارٹی کو کیوں محروم رکھتے ہیں؟ ایک یہ۔ دوسرا ہے کہ خود بلاول صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ مجھے یاد ہے، ملتان میں اس نے گزشتہ الیکشن میں جلسہ کیا تھا، اور اس نے اس نظام سے، الیکشن کمشنر سے مطالبہ کیا تھا کہ سب کو یکساں ماحول مہیا کیا جائے۔ ان کا اسٹیٹمنٹ آپ نکالے، آپ کو ملے گا۔ میں نے کل گلگت میں وہی ان کو یاد دلایا کہ اگر آپ اپنے لیے ایک پیوریبل اور یکساں ماحول چاہتے ہیں تو آپ دوسری جماعت کو کیوں نہیں دیتے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے اختلافات اپنی جگہ پر، ان کے پالیسیوں سے اختلافات، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت کے یعنی پرفارمنس سے ہمارے گلے اور اختلافات۔ سچی بات یہ ہے کہ 13 سال ان کی حکومت کے تو ہو گئے، ہم نے بہت قریب سے دیکھا۔ پھر ایک وزیر اعلیٰ کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ ناکام ہو گیا، پھر دوسرے کے بارے میں کہا یہ ناکام ہو گیا، پھر تیسرے کے بارے میں یہ ناکام ہو گیا، پھر چوتھے کے بارے میں کہ یہ بھی صحیح نہیں چل رہا ہے۔ یہ ساری کہانی اپنی جگہ پر، لیکن میں نے یہی سوال اٹھایا کہ جس طرح مجھے آنے کا حق حاصل ہے گلگت بلتستان میں، جناب نواز شریف صاحب کو حق حاصل ہے، جناب بلاول بھٹو کو حق حاصل ہے، ہمارے امور کشمیر کے منسٹر کو حق حاصل ہے، تو آخر پھر جنید اکبر کو یا اسد قیصر کو کیوں یہ حق حاصل نہیں ہے؟ وہ بھی تو پاکستان کے شہری ہے۔ یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ گلگت بلتستان نہیں آ سکتے اور الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، تو کیا اسد قیصر اور جنید اکبر پھر ہندوستان جا کر وہاں کے مہم میں حصہ لیں گے؟ پھر آپ اس کے لیے ویزا بنائیں اور دہلی بھیجیں کہ اس الیکشن میں حصہ لے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کل یہی کچھ آپ کے ساتھ بھی ممکن ہے۔ تو اگر آج آپ خاموش ہے کہ چلے مجھے تو انہوں نے موقع دیا ہے نا، اور ان پر پابندی ہے، تو کل یہ دن آپ پر بھی آ سکتا ہے۔ ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، کسی کے فیور اور مخالفت کی بات نہیں کرتے۔ تو میں بجا طور پر یہ توقع رکھتا تھا بلاول بھٹو صاحب سے کہ وہ صدر پاکستان کا بیٹا ہے، ایک
جمہوری جماعت پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے طور پر وہاں کا دورہ کر رہے ہیں، ان کو یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی یہاں آنے دیا جائے، جلسے کرنے دیا جائے، مواقع دیا جائے، باقی گلگت اور بلتستان کے عوام پر چھوڑا جائے۔ لوگ اپنے لیے ہمیشہ بہتر سوچتا ہے، تو اگر آپ وہاں جہازوں میں بیٹھ کر گلگت بلتستان کو فتح کرنے کی بات کرتے ہیں، مسلم لیگ والے وہاں جا کر فتح کرنے کی بات کرتے ہیں، تو آپ دوسرے سیاسی جماعتوں کو بھی ایسا ہی معقول کیوں نہیں دیتے؟ میں سمجھتا ہوں، میں سکردو گیا تھا اور گلگت آ رہا تھا، تو راستے میں سلائڈنگ کی وجہ تقریباً ہم 4-5 گھنٹے ہمیں ٹھہرنا پڑا ایک پہاڑی پر۔ جناب اس طرف بھی اس طرف بھی ٹریفک بلاک ہے، لیکن یہ جو شہزادے تھے، خانزادے تھے، نوابزادے تھے، جہازوں میں اوپر اڑ کر جناب فضاؤں کو فتح کر رہے تھے۔ کل کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ آپ کیوں ناکام ہو گئے، وہ کیوں کامیاب ہو گئے؟ تو یہ کامیابی اور ناکامی یہ ووٹ کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ تو پہلے سے ہی آپ طے کرتے ہیں۔ تو میں انصاف کی بات کرتا ہوں کہ اگر آپ جمہوریت کا نام لیتے ہیں تو پھر جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو، آئین نے جس کو جو حق دیا ہے اس کو دینا چاہیے۔ میں نے اس لیے گلگت بلتستان میں جناب بلاول بھٹو صاحب سے، جناب نواز شریف صاحب سے یہی پوچھا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے کیوں پسند نہیں کرتے؟ سراج صاحب، آپ نے بیچ میں ذکر کیا کہ جو آج یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کل کو ان کے ساتھ بھی ہو گیا۔ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ اس ٹائم جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی میں بولوں گی کہ انسانوں کا اپنا مکافات عمل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو کر رہے ہیں، خود ایک دوسرے کے لیے ایک ایسا نظام بنایا ہو جس میں وہ بدلہ لینے کی کوشش کریں؟ پاکستان تحریک انصاف نے بھی تو اپنے پچھلے دور میں یہی کچھ کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اس میں کیا شک ہے؟ نہیں، یہ تو ہمیں یاد ہے اور ہم یہی ان کو مسلسل سمجھاتا رہے کہ جب یہاں پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ اب دیکھیں کہ ایک طویل دھرنا انہوں نے دیا تھا، وہ دھرنا اس کے خلاف تھا، الیکشن میں دھاندلی کے خلاف۔ پہلے 4 حلقوں کا مطالبہ کہ کھولا جائے، پھر 11 حلقوں کا مطالبہ۔ اس میں ہم نے بہت محنت کی، میڈیٹر کے طور پر، جرگے کے طور پر کام کیا، لیکن بالآخر جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے تو ہم نے پھر کہا کہ جو آپ کو گلا تھا کہ دھاندلی کے راستے موجود ہے، ان راستوں کو بند کرنے کا اب وقت آیا ہے۔ اب الیکشن ریفارمز کیجیے۔ میں نے تو سسٹر زرداری صاحب سے بھی ملاقات کی، شہباز شریف سے بھی ملاقات کی، جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کی کہ کیوں نہ ہم سب مل کر متناسب نمائندگی پر جائیں تاکہ لوگ فیوڈلزم سے آزاد ہو جائے، خانزم سے آزاد ہو جائے۔ لیکن پی ٹی آئی اس دور الیکشن ریفارم نہیں کر سکے، اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور پھر انہوں نے وہی کچھ دیکھا۔ مثلاً ایک مشہور کیس ہے رانا ثناء اللہ کو، کہ جس طرح انہوں نے ان کی گاڑی پکڑی، ان کو بھی گرفتار کیا، اور پھر ان کے منسٹر نے درود اور سلام کے بعد خدا کے قسم، ان کے الفاظ تھے کہ جان اللہ کو دینی ہے کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے، اس کے گاڑی سے پتہ نہیں 15 کلو یا 14 کلو جو بھی ہے کہ یہ اتنا ہی نشاور مواد ہم نے، بعد میں پتہ چلا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اگر یہ ظلم پی ٹی آئی نے کیا ہے تو اس نے غلط کیا ہے، لیکن آئین میں تو یہ نہیں ہے کہ اگر ایک پارٹی نے ظلم کیا تو دوسرا پارٹی بھی وہی ظلم کرے۔ اگر ایک نے چوری کی تو دوسرا بھی چوری کرے، ایک نے کرپشن کی تو دوسرا بھی کرپشن کرے، اگر اس نے وائلیشن کی تو یہ بھی کہے۔ اس لیے ہم مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ماضی سے سبق سیکھ لیں۔ پیپل پارٹی نے جو کیا، جو قوانین بنائے مخالفین کو دبانے کے لیے، پھر انہی کو فیس کرنے پڑے۔ مسلم لیگ نے جو بنائے پھر اسی میں وہ پنس گئی، پی ٹی آئی نے جو بنائے اسی میں وہ پنس گئی۔ آج پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ساتھ ایک موقع ہے کہ پی ٹی آئی بے شک آپ کی اپوزیشن ہے، لیکن کل پھر آپ نے اپوزیشن میں جانا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں بادشاہی نظام ہے، سعودی عرب کی طرح، کویت کی طرح، قطر کی طرح، آج ایک آدمی حکومت میں ہے کل نہیں ہے، تو پھر آپ کل کیا کریں گے؟ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی نے کوئی غلطی کی ہے تو ان غلطیوں سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، اور پیپلز پارٹی مسلم لیگ کی حکومتوں کو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ماضی سے سبق سیکھیں
اور دل بڑے کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. سراج صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ گلگت بلتستان میں تو الیکشن کیمپینس چل رہی, الیکشن ہونے بھی والا ہے. کشمیر کے الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہو چکی ہے, 27 جولائی کو کشمیر میں بھی الیکشن ہوگا. ایک طرف کشمیر میں الیکشن اور دوسری طرف جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی ہڑتال کی کال دی ہے. دونوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کال جو ہے یہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے ہے یا پھر کوئی اور مقاصد بھی اس کے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, میں کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن سے قبل تمام سیاسی جماعتوں کو بلانا چاہیے تھا. بالکل. اور الیکشن رول جو موجود ہے اس کے حوالے سے سب کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. ایک بات تو یہ ہے, وہ وہاں بھی نہیں ہو سکا. اب جو 2 مہینے انہوں نے 27 جولائی کو وہاں الیکشن ہو رہا ہے, میرا ڈیمانڈ یہی ہے, ٹھیک ہے اگر ایکشن کمیٹی نے ہڑتال کی اپیل کی ہے اس کو کرنے دیں, ان کا اپنا ایک جمہوری حق ہے, اس لیے کہ الیکشن میں حصہ لینا بھی جمہوریت ہے, نہ لینا بھی جمہوریت ہے. ہم نے خود کئی بار بائیکاٹ کیا ہے, لوگ یہی کہتے رہے, ہم نے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے, ہم حصہ لے یا حصہ نہ لے. تو لیکن اب کیا الیکشن کمیشن آزاد کشمیر میں ایک جمہوری ماحول تمام سیاسی جماعتوں کو دینے میں یعنی وہ عزم رکھتے ہیں؟ میری تجویز یہ ہے کہ کم از کم یہ ایک ایسا علاقہ ہے, حساس علاقہ ہے, آزاد کشمیر کا علاقہ ہے, اس میں ایک مثالی الیکشن کا انعقاد کروا دے اور کسی کو ہاتھ پیر باندھ کر شکست سے دوچار کرنا اور کسی کو آزاد ماحول دے کر کامیاب کرانا, یہ الیکشن کمیشن اپنے حلف کے ساتھ بے وفائی کیا بلکہ غداری میں سمجھتا ہوں. لہٰذا ہڑتال بھی ہوں گے, لیکن الیکشن کمیشن کا امتحان ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں ماحول دے دے. رسپانسبلٹی جو ہے وہ ان کے اوپر آ جاتی. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ایک دور میں آپ لوگ بھی ان کے اتحادی تھے, آپ کی جماعت ان کی اتحادی تھی, آپ وزیر خزانہ بھی تھے اس وقت. صوبے کا قرض کتنا تھا یہ بھی بتائیے گا, اور اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ صوبے کا قرض جو ہے وہ تقریباً $100 ارب تک پہنچ چکا ہے. تو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ساری سچویشن کو بھی, اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی تیسرا دور شروع ہو چکا ہے, دور حکومت, تو ابھی تک خیبر پختونخوا کو ان 3 ادوار میں کیا کیا ملا ہے؟ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں 13 سالوں سے جو حکومت قائم ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکی. یہ خود پی ٹی آئی کے اپنے ورکرز بھی کہتے ہیں. بالکل. یعنی اس وقت پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ صرف ایک ہی بیانیہ ہے کہ ہمارا لیڈر جیل میں ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تو جیل میں ہے. لیکن 3 سال سے پہلے تو وہ جیل میں تو نہیں تھے. آپ نے پرویز خٹک کو وزیر اعلیٰ بنایا, پھر کہا کہ یہ تو نااہل ہے اس لیے ہم نے ان کو ہٹایا. پھر محمد جان صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا, پھر کہا یہ بھی نااہل ہے اس لیے ہم نے ہٹایا. پھر جناب گنڈاپور صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا, پھر خود ہی کہا کہ یہ تو نااہل ہے, یہ تو دوسروں کے ساتھ ملا ہوا ہے, اس کو بھی ہٹایا. اندر بہت سارے گروپ بندیاں ہیں. اس کا 100% نقصان سسٹر جی پی ٹی آئی سے زیادہ ہمارے صوبے کو ہے. اس لیے کہ ہمارے صوبے میں ترقی کا پہیہ بالکل جام ہے, اور چونکہ ایک نیا وزیر اعلیٰ جب آتا ہے اس کو نظام سمجھنے کے لیے خود 1 سال کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ سمجھتے اس وقت عملی طور پر ہمارا صوبہ یعنی ایک لحاظ سے 2 آدمی چلا رہے, ایک چیف سیکرٹری اور ایک آئی جی پی. باقی جو وزیر اعلیٰ ہے یا کیبنٹ ہے ان کا صوبے کے معاملات سے ان کا تعلق نہیں ہوتے. ان کا کام بس صرف یہ ہے کہ کوئی جذباتی بیانیہ بنا لے, اپنے کارکن کو مصروف رکھے, سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی نئی چیز ڈیولپ کرے. لیکن جہاں تک تعلیم میں ترقی ہے, صحت میں ترقی ہے, صنعت میں ترقی ہے, کوئی انوائرمنٹ کو بہتر بنانا ہے, جنگلات کو آباد کرنا ہے, زرعی زمینوں کو بہتر بنانا ہے, سڑکیں بنانا ہے, لوڈ شیڈنگ پہ کام کرنا ہے, اپنے نئے کچھ ڈیم بنانا ہے, کوئی میگا پروجیکٹ یہ کوئی پروگرام اس وقت تو نہیں ہے. اور اب ایک اور بجٹ بھی سر پہ آ رہا ہے, جبکہ صوبے پر 11 بلین سے زیادہ بہت پہلے قرضہ موجود تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے جس محبت کا اظہار کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, اس کا تو مثال نہیں ملتا ہے. لیکن پی ٹی آئی نے جس طرح نااہلی کا اظہار کیا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت نے, اس کا بھی کوئی مثال نہیں ہے. اس لیے ایک ہی بیانیہ ہے کہ بھئی ٹرانسفارمر خراب ہے,
MNS سے آپ پوچھے کیوں خراب ہے, اس کو تو ٹھیک کر لے, کہتے ہیں ہمارا لیڈر جیل میں ہے. پانی کا کوئی اسکیم نہیں بن رہا ہے, بھائی کام شروع ہوا ہے, 3 سال گزر گئے, کاسٹ میں اضافہ, کہتے ہیں یار صبر کرے, ہمارا تو لیڈر جیل میں ہے. یہ سڑک نہیں بن رہی ہے, ہمارا تو لیڈر جیل میں ہے. ہسپتال میں ڈاکٹر نہیں ہے, ہمارا تو لیڈر جیل میں ہے. جناب والا یہاں اسکول میں استاد نہیں ہے, ہمارا تو لیڈر جیل میں ہے. تو ہر چیز کا ایک ہی جواب ہے. اور افسوس یہ ہے کہ تقریباً 180 ممبران ہیں PTI کے, یعنی صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں, قومی اسمبلی کے ممبران ہیں, سینٹ کے ممبران ہیں. تو اس کے احتجاج کے لیے اگر 1,000 لوگوں کو ساتھ لائے نا جی, اس کی رہائی ہو سکتی ہے. لیکن جب ان کے احتجاج کا دن آتا ہے تو ان کے بہنیں بیچارے وہاں انتظاری میں رہتے ہیں. پھر پوچھتا ہے بھائی آپ کیوں نہیں آئے ہو, کہتے کہ میں تو سیروزے میں گیا تھا. آپ کیوں نہیں آئے احتجاج میں, کہتے کہ میں تو شب جمعے میں گیا تھا. آپ کیوں نہیں آئے, میں تو ملیشیا گیا تھا. اور اس طرح شاید خود یہ چاہتے ہیں کہ وہ جیل میں ہوں تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, عوام کی ہمدردی ویسی بھی ہمارے ساتھ ہے. لیکن آخری بات یہی ہے کہ نقصان عوام کا ہے. وزیر بھی مزے کر رہا ہے, MNA MPA سینیٹر بھی پروٹوکول لے رہا ہے, لیکن جو متاثر ہونے والا آدمی ہے نا, وہ یا PTI کا کارکن بیچارہ ہے. ہم اس لیے تعصب کی بات نہیں کرتے ہیں. میں تو آج آپ کے اس پروگرام کے واسطے بات کروں گا کہ یعنی صوبائی حکومت کو کہوں گا کہ کم از کم اگر آپ لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے ساتھ 50 لاکھ نوکریاں ہیں, اپوزیشن کو نہ دے, ہمارے کارکنوں بھی نہ دے, اپنے کارکن کو تو دے دینا جنہوں نے 13 سال سے آپ کے لیے سوشل میڈیا کا محاذ سنبھالا ہے. ان تو کچھ نوکریاں دے دینا. لیکن اگر وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عید سے پہلے سب کو 12 ہزار روپیہ دیے ہیں, تو سسٹر 12,000 روپیہ سے کیا ہوتا ہے؟ 12,000 روپیہ سے تو خیبر پختونخوا میں یعنی 5 کلو نسوار بھی نہیں ہوتا ہے. تو 2 دن گزارنا بھی مشکل, یعنی کچھ بھی نہیں ہے 12,000 روپے. 12,000 روپے پہ وہ بیچارہ کیا کرے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ کارکن کا پیمانہ جو ہے صبر کا وہ لبریز ہو رہا ہے. 13 سال انتظار کیا, تو میں نے تو اپنے جماعت کے ورکر کو صبر کی تلقین کروں گا کہ آپ کچھ نہ مانگے. لیکن ان کے کارکن کے لیے تو ڈیمانڈ کرنا میرا تو حق بنتا ہے, وہ بھی میرے بھائی ہے, کہ کم از کم اس کارکن تو کچھ دے دینا. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ چلے میٹرک فیل ہو, پرائمری پاس بھی نہ ہو, اس کو دے دے. اس لیے کہ اگر آپ کا پڑوسی خوشحال ہوتا ہے, اس کے خوشحالی کا فائدہ آپ کو بھی ہے. لیکن اس وقت تک تو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے, بد امنی ہے, بے روزگاری ہے, روز واقعات ہوتے ہیں. لوگ گنتے ہیں, اچھا آج 15 مر گئے, یار کل تو 20 مر گئے تھے, وہاں پولیس والا شہید ہو گیا, یہاں پولیو والا شہید ہوا, یہاں کارکن. تو اس لیے ایک افراتفری ہے, اور اس افراتفری کا نقصان جو ہے وہ صرف اور صرف عوام کو ہے. تو میں یہ باتیں یعنی تعصب کی بنیاد پر نہیں کرتا ہوں, خدا نخواستہ میں صرف محبت کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں کہ اگر میرا صبح خوشحال ہو جائے, ماڈل بن جائے, ہم اس پر فخر کریں گے. خاص کر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ہمارے, یعنی انہوں نے اتنا ساتھ دیا ہے, پیسے بھیجے ہیں, پارٹی چند دیا ہے, باہر سے فون کر کے اپنے ماں بہن بیٹی کو اس کے لیے ووٹ کے لیے تیار کروایا ہے. لیکن اس سب کے کچھ کے باوجود وہ جب ہمارے صوبے میں آتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ میں 10 سال بعد جا رہا ہوں تو خیبر پختونخوا ایک جنت تو بن چکی ہوگی. لیکن کرپشن پہلے سے زیادہ, سڑکیں پہلے سے خراب, حتیٰ کہ اب تو آپ فون بھی کرنا چاہے تو نیٹ ورک اتنا خراب ہوتا ہے. تو کوئی ایسی چیز اگر میرے ساتھ ہوتا نا, میں ضرور آپ کے سامنے رکھتا, میں اس پر اپریشیٹ کرتا, شاباش دیتا, خراج تحسین پیش کرتا. میں بخل سے کام لینے والا آدمی نہیں ہوں, میں محبت کرنے والا آدمی ہوں. لیکن کوئی چیز ہے ہی نہیں سوائے یہ کہ بس ہمارا بندہ جیل میں ہے, اللہ تعالیٰ اس کی رہائی یقینی بنا لے. ہم اس کی رہائی میں مرکزی حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں, چیف جسٹس سے بھی, کہ اس کو رہا کر لے. اس لیے کہ جس گھر کا بڑا نہ ہو اور وہ 1 2 3 سال نہ ہو, تو گھر کے سارے لڑکے یعنی
تعلیم متاثر ہو جاتی ہیں، ان کا جو بیہیویئر ہے اس پہ برے اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح اثر یہاں بھی پڑا ہے. اس لیے ہم خود چاہتے ہیں کہ اس کی رہائی ہو، لیکن ان سے یہ تو چاہتے ہیں نا کہ کم از کم جو بقیہ 1 سال ہے یا 2 سال ہے، میں اس کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ کسی لحاظ سے وہاں گورنر راج ہوں. میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ان کی صوبائی حکومت کو ختم کیا جائے. میں چاہتا ہوں کہ آخری سیکنڈ جو اگر ہے ان کے ساتھ وہ بھی مکمل کرے تاکہ ان کے ساتھ کوئی بہانہ نہ ہو. لیکن ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ خدا را اپنے گورنمنٹ پر توجہ دے، اپنے پرفارمنس کو بہتر بنا لے، اس لیے کہ صوبہ ترقی کرے گا، ہم سب اس صوبے کے باشندے ہیں، ہم سب خوشحال رہیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. جب بھی ان سے سوال کیا جاتا ہے تو پشتو میں کہا جاتا ہے کہ سڑے پجیل کے دے، تو یہی ایک جواب ملتا ہے. بٹ آئی ہوپ کہ آگے جو ہے وہ ہمیں بہتر چیزیں دیکھنے کو ملیں. سرار صاحب، ہم نے ایک چیز خیبر پختونخوا میں یہ بھی دیکھتی ہے کہ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، روز بروز سیکیورٹی ایشوز جو ہے وہ جنم لیتے جا رہے ہیں، اور اس میں صرف عام عوام نہیں پس رہی بلکہ سیکیورٹی فورسز کے جو لوگ ہیں، پولیس ہے، ایف سی ہے، جتنے بھی ہمارے جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں وہ بھی اس کا شکار بن رہے ہیں. اور عام عوام تو ہے ہی ہے، جو کہ افسوس کی بات ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اس میں بچے ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں جن کی شہادتیں ناقابل برداشت بھی ہیں. اور کب تک ہم ان جنازوں کا بوجھ اٹھاتے رہیں گے؟ جب افغانستان میں موجودہ جو حکومت اس وقت چل رہی ہے، طالبان کی حکومت جب آئی، تو اس وقت جماعت اسلامی نے ان کو سپورٹ بھی کیا، اور یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ یہ اس ریجیم کی سپورٹ میں ہے. تو کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان یہ گلہ کرتا ہے یا یہ الزام لگاتا ہے کہ افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہو رہی ہے، تو ابھی بھی جماعت اسلامی حمایت کرتی ہے اس موجودہ ریجیم کی؟ دیکھیے، بات تو انصاف کی کرنی چاہیے. آج ہم غزہ کے ساتھ ہیں، ہم فلسطینیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا، آپ کو یاد نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ کی عمر اتنی نہیں ہے، لیکن ویتنام پر امریکہ نے حملہ کیا تھا، لاکھوں ویتنامیوں کو مارا تھا. اس وقت بھی ہماری تحریک ویتنام کے ساتھ ہمارا کوئی مذہبی، دینی، نظریاتی تعلق تو نہیں ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہم نے ان کا بھی ساتھ دیا. افغانستان پر روس نے حملہ کیا تو ہم نے افغانوں کا ساتھ دیا. پھر نیٹو نے حملہ کیا تو ہم نے نیٹو کے مقابلے میں افغانستان کی آزادی کی بات کی، اس پر ہم فخر کرتے ہیں. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ افغانستان روس سے بھی آزاد ہوا، افغانستان نے نیٹو کو بھی شکست دی، افغانستان نے پہلے انگریز کو بھی شکست دی. تو ایک لحاظ سے افغانستان 3 سپر طاقت کا قبرستان ہے. تو افغانوں کا ساتھ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں. جو سب سے بڑا دہشت گرد، عالمی دہشت گرد ہے، وہ تو امریکہ ہے. انہوں نے انسانیت کی تباہی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. انہوں نے 1945 میں ناگاساکی اور ہیروشیما پر حملہ کیا، ایٹم بم استعمال کیا. انسان کی تباہی کے لیے انہوں نے اسکڈ میزائل بنائے، اسٹنگر میزائل بنائے، گائیڈڈ میزائل بنائے، کروز میزائل بنائے، ایٹم بم بنایا، نیفام بم بنایا، بلاسٹک میزائل، جو یعنی آپ اندازہ کریں کہ 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے، آواز سے 23 گنا زیادہ. یہ سارا اسلحہ امریکہ نے ہمیشہ دوسروں کے خلاف استعمال کیا. تو عالمی دہشت گرد جب امریکہ افغانستان میں آیا تو ہم نے ان کی مخالفت کی، جس طرح آج ہم غزہ اور فلسطین میں ان کی مخالفت کرتے ہیں، اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں. جہاں تک خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں دہشت گردی کی بات ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ کریڈٹ جاتا ہے خیبر پختونخوا کے ان علماء کو جنہوں نے سب سے پہلے 300 کی تعداد میں خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں اجتماع کیا اور ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف فتویٰ دیا. تو آپ کسی بھی دینی یا مذہبی جماعت پر یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے دہشت گردی کو سپورٹ کیا. اور سب سے زیادہ شہید کون ہو گئے؟ سب سے زیادہ شہداء بھی یہاں علماء ہیں. اب دیکھیے، مولانا فضل الرحمان صاحب پر 3 بار حملے ہو گئے، قاضی حسین احمد صاحب پر حملے ہو گئے. اب دیکھیے، ہمارے مولانا سمیع الحق صاحب شہید ہو گئے، مولانا حامد الحق صاحب شہید ہو گئے. ابھی ریسنٹلی حامد الحق صاحب، ہمارے شیخ ادریس صاحب شہید ہو گئے. تو اگر آپ ان کا لسٹ نکالیں تو سینکڑوں کی تعداد میں جید اور بڑے علماء کرام ہیں. تو یہاں تو قربانی ہی دینی اور مذہبی لوگوں نے دی ہے. مجھ پر جوب میں حملہ ہوا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، ورنہ اب ہم سارے اس دنیا میں نہ ہوتے. لیکن میں کہنا یہ پوچھنا چاہتا ہوں
کہ یہ دہشت گردی صرف ادھر نہیں ہے. آپ خود تاریخ کے طالب علم ہیں. دیکھیے سری لنکا میں ایک تنظیم تھی تامل ٹائیگر. بالکل. اس کے اپنے ہیلی کاپٹر بھی تھے, اس کے بحری جہاز بھی تھے. 26 سال وہ لڑتے رہے, لیکن بالآخر وہاں کے اسٹیبلشمنٹ نے, وہاں کی انتظامیہ نے ان کے ساتھ مفاہمت کی, اور اب تامل ٹائیگر نہیں ہے. کولمبیا میں ایک تنظیم ہے 50 سال, فارق کے نام کی ایک تنظیم ہے, وہ 50 سال کو فارق تنظیم لڑتی رہی, لیکن بالآخر وہاں کے اسٹیبلشمنٹ نے وہاں ان سے بات کی, اس کو ایک سیاسی پارٹی میں تبدیل کیا. روانڈا میں 100 دنوں میں 8 لاکھ لوگ انہوں نے قتل کیے. آئرلینڈ میں آپ کو یاد ہے IRS, بہت مشہور نام ہے. انہوں نے بالآخر ایک معاہدہ کیا, اس معاہدہ کو انہوں نے جمعے کے دن کیا, اس کو گڈ فرائیڈے کا معاہدہ کہا جاتا ہے. آئرلینڈ میں وہ نہیں ہوا, وہ جھگڑے ختم ہو گئے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سری لنکا میں, روانڈا میں, کولمبیا میں, آئرلینڈ میں ان تمام تنظیموں کے ساتھ وہاں کے اسٹیبلشمنٹ نے بات کی, اس کو دوبارہ طریقے سلیقے کے ساتھ, حکمت کے ساتھ بوتل میں بند کیا اور دہشت گردی سے اپنے قوم کو نجات دلا دی. تو یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں, یہ 2002 سے یہ کھیل یہاں پر جاری ہے. ہر حکومت آتی ہے, پرویز مشرف کی حکومت تھی, پھر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, پھر نواز شریف کی حکومت تھی, پھر ان کی حکومت تھی, پھر عمران خان کی حکومت تھی. یعنی دن بدلتے ہیں, حکومتیں بدلتی ہے, ہمارے حالات نہیں بدلتی. اس لیے میں سمجھتا ہوں, باراک اوباما نے ایک کتاب لکھی, آپ پڑھیے, بہت اچھی کتاب ہے. اس نے لکھا ہے کہ اگر 40-50 سال ایک پالیسی آپ کو فائدہ نہیں دیتی تو اس پالیسی کو دوبارہ چلانا, مسلسل چلانا, یہ کم عقلی ہے, یہ آپ اپنے قوم کو تباہ کر رہے ہیں. تو 2002 سے ایک ہی پالیسی پر ہماری یہ ریاست, ہماری یہ حکومت چل رہی ہے. لوگ مرتے ہیں, شہادتیں ہوتی ہیں. اب دیکھیں کیا اس وقت بلوچستان میں حکومت ہے؟ ہماری پوری حکومت بلوچستان میں گورنر ہاؤس تک ہے, یا وزیر اعلیٰ ہاؤس تک ہے, یا IGP ہاؤس تک ہے, یا کور کمانڈر ہاؤس تک ہے. یہ 4 جگہ محفوظ ہے, اور وہ بھی انہوں نے اپنے گھروں سے جتنے, یعنی جس طرح بلا حصار آپ نے دیکھا ہے, آپ تو پشاور کے رہنے والے ہیں, اسی طرح انہوں نے ایک بلا حصار اپنے کہ بس ہم محفوظ رہے, بھائی جل جائے بلوچستان. اس طرح ہمارے خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ ہاؤس, گورنر ہاؤس, IGP ہاؤس اور کور کمانڈر ہاؤس, یہ محفوظ, باقی سارا صوبہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت آیا ہے کہ ایک دوسرے کو بلیم کرنے کی بجائے سب لوگ بیٹھ جائے اور ٹھنڈے دل کے ساتھ مستقل بنیادوں پر اس مسئلے کا حل تلاش کرے. تمام سیاسی جماعتیں, خیبر پختونخوا کی ہو یا مرکز کی ہو, مرکز کے ساتھ, صوبہ کے ساتھ اس میں تعاون کے لیے تیار ہے. گزشتہ دنوں سہیل افریدی صاحب جو وزیر اعلیٰ بنے تھے, تو انہوں نے جرگہ بلایا, تمام لوگ اس میں آئے تھے, ہر طرح کے اختلافات باہر چھوڑ کر کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں 2 چیزوں پر, اس صوبے میں امن کے لیے اور اس صوبے کے حقوق کے لیے. لیکن عملی اقدام کرنا, ایکشن کرنا, یہ پھر پولیٹیکل ورکر کا کام نہیں ہے, یہ پھر حکومتوں کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو پراپرلی امپلیمنٹ کریں. زرار صاحب مجھے بتائیے گا کہ چونکہ ملک کے اندر تو مسئلے چل ہی رہے ہیں اور ان کا حل نکالنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, اگر نہیں بھی کوشش کی جا رہی تو کہیں نہ کہیں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس چیز کو انفورس کرتی ہیں کہ ان کا حل نکالا جائے. ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کی سہولت کاری کہہ سکتے ہیں, یا اس میں ایک میزبان کے طور پہ پاکستان سامنے آیا, تو کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کے کردار کو اس میزبانی میں؟ دیکھیں, امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان نے جو مذاکرات کا راستہ لیا, یہ بہت درست فیصلہ تھا اور قومی امنگوں کے مطابق تھا. اس پر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, اور سچی بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کوئی راستہ بھی نہیں تھا. ایک طرف گریٹر اسرائیل کی بات تھی, دوسرے طرف مودی ساتھ تھا, وہ گریٹر اکھنڈ بھارت کی بات کرتے تھے. تو ہمارے لیے تو راستہ کچھ اور نہیں تھا. اس لیے ایران اور سعودی عرب کے درمیان جب چائنا نے اختلافات ختم کروائے, میں سمجھتا ہوں یہ انہوں نے عالمی اسلام کے اور خاص کر پاکستان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا. تو اس وقت 2 ہی راستے ہیں, یا تو یہ ہے کہ ہم بالکل غیر جانبدار رہے, غیر جانبدار رہ کر بھی ہم کوئی اپنے آپ کو
بچا نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ خدا نہ کرے اگر ایران میں رجیم چینج ہو جاتا ہے اور وہاں موجودہ نظام ختم ہو جاتا ہے اور اسرائیل وہاں غالب آ جاتا ہے یا رضا شاہ کا بیٹا وہاں آ جاتا ہے، تو آپ بڑے آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ بارڈر جو اسرائیل کا ہے وہ آپ کے تپتان تک پہنچ گیا اور ایک گریٹر اسرائیل وجود میں، اس لیے کہ کوئی اور راستہ روکنے والا تو نہیں ہے، نہ لبنان روک سکتا ہے، نہ مصر روک سکتا ہے، نہ لیبیا روک سکتا ہے، نہ عراق روک سکتا ہے۔ ایران نے اسرائیل کو چیلنج کیا ہے اور ایران کی تیاری نے اس کو حیرت میں ڈالا ہے۔ اس پر تو ہم ایرانی قوم کو شاباش دیتے ہیں، انہوں نے بے شک اپنے لیڈر کو، سپریم لیڈر کو قربان کیا، اپنے بہترین لاریجانی جیسی شخصیت کو قربان کیا، لیکن انہوں نے امت کو بچایا، اپنے کاز پر ڈٹے رہے، بالکل اپنے کاز پر ڈٹے رہے۔ ہماری عقل اور ہماری سوچ سے بڑھ کر انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے پاکستان اس میں کامیاب ہو جائے، اور اگر اس مرحلے میں یہ جنگ کسی لحاظ سے بند ہو جاتا ہے تو یہ 100% ایران کی کامیابی ہے، پاکستان کی کامیابی ہے، بلکہ میں کہوں یہ عالم اسلام کی کامیابی ہے، اور یہ شکست ہے امریکہ کا، نتنیاہو اور اسرائیل کا، اس لیے کہ مستقبل کا جو منظرنامہ ہے اس جنگ کے بعد وہ بالکل مختلف ہے۔ یعنی مجھے اس میں ٹرمپ کا کردار، نتنیاہو کا کردار اور مودی کا کردار نظر نہیں آ رہا ہے اس جنگ کے بعد، لیکن اس کا کریڈٹ جاتا ہے ایران کے عوام کو اور غزہ کے عوام کو، جنہوں نے جان پر کھیل کر استقامت کا مظاہرہ کیا اور پیغام دیا کہ امریکہ بھی ناقابل شکست نہیں ہے اور اسرائیل بھی ناقابل شکست نہیں ہے۔ اپنے مقصد کے سامنے وہ ڈٹے رہے۔ سرار صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے، TSR پوڈ کاسٹ کا حصہ بننے کے لیے۔ کسی سوال سے، کسی بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہوں گی۔ ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ TSR پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ، ایک نئے گیسٹ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ٹل دین مجھے، میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔